الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ۔ ہم آیت نمبر 196 یعنی 196 تک پڑھ چکے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں جو آیتیں ابھی ہم نے تلاوت کی، اس کے بعد ہم تھوڑا سا پیچھے سے بھی دہرائیں گے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شیطانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ بس
اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تو اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو، اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطیہ کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا، اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ جب اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے، یعنی 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، جس میں لڑائی جھگڑا خون ریزی سب منع تھی۔ وہ 4 مہینے تھے، رجب اور ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ رجب کا مہینہ جو ہے وہ عمرے کے لیے مخصوص تھا، اور یہ 3 مہینے جو تھے وہ حج کے لیے مخصوص تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس مہینے میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اگر تم پر کوئی ہاتھ اٹھائے، تم پر کوئی حملہ کرے، تو تم بھی اسی مہینے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑ سکتے ہو، یعنی مسلمان اپنے ہاتھ روک کر نہ رکھیں کہ وہ تم کے جو ہے نقصان پہنچائیں، مشرکین اور کفار جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں ان مہینوں میں، یعنی حرام مہینوں میں۔ اور مسلمان صرف یہ سوچتے ہوئے کہ یہ مہینے جو ہیں ایسے ہیں جس میں اللہ نے لڑائی جھگڑے سے منع کیا ہے، اللہ نے اس مہینوں میں جو ان کی حرمت کا حکم دیا ہے، تو ہم اس مہینے میں اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہ اٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم جو ہے ان کے حملے کے مقابلے میں ان کا جو حملہ کرے وہ تو اپنے دفاع میں تم بھی اپنا دفاع کر سکتے ہو، ان سے لڑ سکتے ہو، لیکن اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی زیادتی مت کرو اور اللہ کی حدود کو مت توڑو، یعنی تم خود اپنی طرف سے پہل مت کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال، اپنی جان اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو اگر روکے رکھو گے تو سمجھو کہ تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو کہ احسان کا یعنی نیکی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ نیک اعمال بھی وہ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ پھر اللہ نے بتایا جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو۔ اگر کہیں گھر جاؤ، یعنی کہیں کچھ مشکل میں پڑ جاؤ، راستے میں کسی پریشانی میں گرفتار ہو جاؤ اور آگے نہ جا سکو، تو جہاں تم ٹھہرے ہو وہیں پر جو قربانی میسر ہو اسے اللہ کی جناب میں پیش کرو، یعنی قربانی کر دو، اور پھر اپنے سر منڈواؤ۔ اور قربانی کرنے سے پہلے اپنے سر نہیں منڈوانے ہیں جب تک قربانی نہ کر لی جائے، مگر جو شخص ایسا ہو جو مریض ہو، یعنی اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو یا دانے یا زخم ہو جائیں اور اسے اپنے سر کے کچھ بال منڈوانے پڑے یا پورا سر منڈوانا پڑے، تو اسے چاہیے کہ وہ فدیے کے طور پر 3 روزے رکھے یا صدقہ یا قربانی کرے۔ یعنی جو شخص جو ہے وہ حرم پہنچنے سے پہلے، یعنی حج اور عمرہ کرنے سے پہلے اگر کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے کہ اس نے احرام باندھ لیا ہو، احرام باندھ لینے کے یعنی حج اور عمرے کی نیت کر لی، احرام باندھ لیا، اپنے گھر سے نکل گیا، اور پھر جب وہ راستے میں تھا، ابھی اس نے حج اور عمرہ بھی ادا نہیں کیا یا حرم پہنچ بھی گیا لیکن حج اور عمرہ بھی مکمل نہیں کیا، اس سے پہلے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی، اس نے اپنے سر کے بال منڈوا لیے، تو اسے کیا کرنا ہوگا کہ اسے یا تو 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے یا پھر
اس کو 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا 1 بکری ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے تو وہ حسب مقدور قربانی دے۔ اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 دن کے روزے جو ہے وہ حج کے زمانے میں رکھے گا اور ساتھ اپنے گھر واپس جا کر رکھے گا۔ اس طرح پورے 10 روزے ہوئے، اور یہ رعایت جو ہے وہ ان کے لیے ہے جو دور دراز علاقوں سے حج کے لیے آتے ہیں، تو حج کا زمانہ ہوتا ہے اور حج کے ایام سے پہلے وہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی 9 ذی الحجہ سے پہلے اگر وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر حرم شریف مکہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ عمرہ کر سکتے ہیں، وہ احرام جو تھا اس کو کھول سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نیا احرام جو ہے وہ حج کے لیے باندھنے کی، یعنی نئی نیت کریں گے حج کے لیے، اور پھر ان کے پاس جو قربانی ہو وہ قربانی کر دیں۔ اگر قربانی میسر نہ ہو تو پھر وہ 10 روزے رکھیں گے، یعنی 3 روزے وہاں حج کے زمانے میں رکھ لیں گے جب تک وہاں مکہ میں مقیم ہے، 3 روزے رکھیں گے اور 7 گھر پہنچ کر رکھیں گے۔ یہ رعایت ان کے لیے جو مکہ سے باہر رہتے، دور دراز کے علاقوں میں رہتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو، خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے جتنے بھی احکامات ہیں ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو، یعنی ان کو پورا کرو، جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے، جو ہدایت تمہیں اس قرآن کے ذریعے دی جاتی ہے اسے پورا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، یعنی ہم سب کو علم ہے کہ حج کے مہینے کب شروع ہوتے ہیں۔ حج ہوتا ہے ویسے ذی الحج کے مہینے میں 9-10 تاریخ کو جو ہے وہ حج کا زمانہ ہوتا ہے۔ 9 تاریخ عرفات میں جو ہے حج کا خطبہ ہوتا ہے اور حج ہوتا ہے۔ 10 تاریخ کو قربانی کی جاتی ہے، عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، لیکن 9 تاریخ کو جو ہے عرفات میں پہنچنے سے پہلے 8 تاریخ کو 8 ذی الحجہ کو حاجی صاحبان جو ہیں وہ منی میں جمع ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے نکلتے ہیں وہاں کے لیے، عرفات کے لیے۔ کچھ تو شام کو ہی نکل جاتے ہیں اور کچھ عرفات کے لیے صبح نکلتے ہیں، مطلب 9 تاریخ کو، اور 9 تاریخ کا پورا دن جو ہوتا ہے وہ عرفات میں گزارتے ہوئے مغرب کے وقت جو ہے وہ مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اور وہاں مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ مغرب کی نماز 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں نہیں پڑھی جاتی ہے، بلکہ 9 ذی الحجہ کو مغرب کے وقت عرفات کے میدان سے نکل کر مزدلفہ جاتے ہیں حاجی صاحبان، اور وہاں پر جا کے عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز دونوں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب کو یہ حج کے مہینے معلوم ہے، لیکن حج جو ہوتا ہے ذی الحج کے ان دنوں میں ہوتا ہے، لیکن حج کا سفر جو ہے وہ ذیقات کے مہینے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ذیقات کے مہینے سے حاجی جو ہوتے ہیں وہ مکہ کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں اور مکہ میں جا کے قیام کرتے ہیں، اور پھر واپس لوٹتے محرم کا مہینہ ہو جاتا ہے، یعنی جب حج ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی لوٹتے حاجیوں کو محرم کا مہینہ آ جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ 3 مہینے حج کے سفر کے لیے جو ہے متعین کیے گئے تھے، اسی لیے اس میں لڑائی جھگڑا اور خون ریزی اور قافلوں پر جو ہے دست درازی کرنا منع تھا۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہے کہ جو شخص اس مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جو بھی حج کی نیت کر لے، حج کی نیت جب کر لے گا، جب احرام باندھ لے گا، حج کی نیت کر لے گا، اپنے گھر سے نکلے گا، تو پھر اسے خبردار رہنا چاہیے، یعنی اسے علم ہونا چاہیے کہ اب اس پر احرام کی پابندیاں لازم ہو چکی ہیں۔ اب احرام کی پابندیاں اس پہ لازم ہو چکی، اس دوران وہ کیا کرے گا؟ کوئی شہوانی فعل نہیں کرے گا، یعنی ایسا جس میں کوئی جو ہے ایسا فعل ہو جس میں کوئی برائی ہو، جس میں کوئی بے حیائی ہو، یہاں تک کہ میاں بیوی بھی آپس میں جو ہے ہم بستری نہیں کریں گے، یا نہ ہی وہ کوئی ایسی بات ایک دوسرے سے کریں گے جس سے کہ وہ شہوت کا جو ہے وہ اظہار ہوتا ہو، ایسی کوئی بات نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد کوئی بدعملی نہیں کریں گے، یعنی کوئی برا کام نہیں کریں گے، کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، کوئی ایسی بات بھی نہیں کریں گے کہ جس سے کوئی لڑائی جھگڑا پیدا ہونے کا امکان ہو۔ تو ان تمام چیزوں سے عام دنوں میں بھی ہمیں بچنا ہوتا ہے، مطلب وہ سارے برے اعمال، گناہ کے کام جو بھی ہیں ان سب سے ہمیں عام دنوں میں بھی بچنا ہوتا ہے، لیکن عام دنوں میں میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ شہوت اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ حرام نہیں ہوتی ہیں، وہ تو ان کے لیے حلال ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں
میاں بیوی کی ہم بستری منع ہے، اور پھر حج کے ایام میں بھی میاں بیوی کو ہم بستری کرنا منع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور جو نیک کام تم کرو کہ وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیک عمل کرو۔ اس دوران جب تم احرام کی نیت باندھ لو اور جب تم اپنے گھروں سے نکلو تو بس پھر تم سارے کام ایسے کرو جو کہ اللہ کے پسندیدہ عمل ہوں، جو نیک ہوں، جن سے زیادہ تم نیکی کما سکو، اور اللہ کا ذکر کرتے چلو۔ جب احرام کی نیت کر لیتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، تو پھر ذکر شروع ہو جاتا ہے نا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاجی صاحبان یہ پڑھتے جاتے ہیں، حاضر ہے اے اللہ، ہم حاضر ہے۔ تو یہ ایک تلبیہ ہے جس کو جو ہے مستقل حاجی صاحبان جو پڑھتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں، اور پھر اس دوران بھی، جس دوران یہ حج کے ایام ہوتے ہیں، یہی تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو بھی نیک کام کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام نیک اعمال پر جو ہے وہ اپنی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم سفر کے لیے نکلو، حج کے سفر کے لیے، تو تمہارے لیے یہ اجازت ہے، تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، یعنی کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں تم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے۔ کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں جب یہ حج کیا جاتا تھا تو جو شخص اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر نکلتا تھا تو اس کو لوگ دنیا دارانہ فعل سمجھتے تھے کہ جا رہا ہے حج کے لیے اور اسے اپنے کھانے پینے کی فکر سوارے، اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس رسم کو بھی توڑ دیا کہ یہ جاہلیت کے زمانے کی ایک رسم تھی، یا جاہلیت کے زمانے کی باتیں تھی جو لوگوں نے خود اپنے اوپر کچھ چیزیں، لوگوں نے جاہلیت میں وہ بھی چیزیں جو حلال تھی اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی۔ حلال چیزیں تو حلال ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے، اور حج کے زمانے میں بھی اگر کوئی جا رہا ہے اپنے ساتھ کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے کر جا رہا ہے تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے میں لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ کوئی بہت برا کام ہے، کوئی غلط کام ہے، کوئی گناہ کا کام ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، اور اپنے ساتھ کھانا پینا لے کر جا رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں لے کر جا رہا ہے، اسے تو اپنے کھانے پینے کی ہی پڑی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو وہاں جا کر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کے پاس اتنا مال نہیں ہے، کہ اتنا پیسہ نہیں کہ وہاں جا کر مہنگی چیزیں خرید کر کھائے، تو اپنے ساتھ کچھ لوگ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر جاتے ہیں، تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں، سب سے بہتر زاد راہ کیا ہے؟ پرہیزگاری، یعنی تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ کس چیز سے پرہیزگاری اختیار کرو؟ ان تمام اعمال سے پرہیز کرو جو کہ اللہ کی نگاہ میں گناہ کے کام ہیں، برائیوں کے کام ہیں، ان سے پرہیز کرو۔ زاد راہ لے جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پرہیز کرنا ہے تو ان اعمال سے پرہیز کرو، ان کاموں سے پرہیز کرو، اجتناب کرو، اپنے آپ کو بچاؤ جو کہ اللہ کے ناپسندیدہ کام ہیں اور جنہیں اللہ نے جن کو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بس اے ہوش مندو، اب اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کس سے؟ ان سے جو کہ ہوش رکھنے والے ہیں، جو کہ عقل اور سمجھ رکھنے والے ہیں۔ میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ اے ہوش مندو، عقل رکھنے والوں، سمجھ رکھنے والوں، تمہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کے لیے سخت سزا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی کرنے سے پرہیز کرو، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت اختیار کرو۔ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں ہی تمہاری نجات ہے۔ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم حج کے سفر میں جا رہے ہو، دور دراز کے علاقوں میں جاتے تھے لوگ، اور اپنے ساتھ جو ہے زاد راہ یعنی کھانے پینے کی چیزیں بھی لے جاتے تھے، اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ تم اپنے ساتھ جو ہے تجارت کا کوئی ساز و سامان لے جاؤ، وہاں جا کے تم تجارت بھی کر سکتے ہو۔ اپنے رب کا فضل تلاش کرنا یعنی تم وہاں پر جو ہے کوئی اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہو، تجارت بھی کر سکتے ہو، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک قدیم عربوں کا رواج تھا، ایک جاہلانہ تصور تھا کہ سفر حج کے دوران جو ہے اپنے معاش کے لیے کوئی کام نہ کیا جائے، یعنی اپنے روزگار کے لیے کوئی کام نہ کیا جائے، کوئی کمائی کا ذریعہ اختیار نہ کیا جائے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جاہلانہ رسم کو، اس رواج کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ختم کر دیا، اور اس بات کی اجازت دے دی کہ جو شخص حج کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کا فضل تلاش کرے، یعنی وہ کوئی تجارت کا کام کرے، کوئی لین دین کرے، تو اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے، وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے۔
اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جب تم عرفات میں 9 ذی الحج کا دن گزار کر جب مغرب کے وقت وہاں سے نکلتے ہیں حاجی صاحبان، تو پھر کہاں ٹھہرتے تھے؟ جا کر مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ وہیں سے حاجی صاحبان جو ہے وہ کنکریاں چنتے ہیں جو کہ شیطان کو ماری جاتی ہیں 10 ذی الحجہ کی صبح کو، اور پھر اس کے آگے بھی تین مرتبہ جو ہے یہ جو ہے رمی جو ہے وہ کی جاتی ہے، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل جو ہے وہ 3 مرتبہ کیا جاتا ہے۔ تو یہیں سے وہ کنکریاں بھی اٹھاتے ہیں۔ اس زمانے میں کیا تھا کہ یہ بھی ایک عرب کی جو ہے وہ ایک جو ہے رواج تھا، انہوں نے بھی ایک رسم اختیار کر لی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے عرب کا معروف طریقہ حج یہی تھا کہ 9 ذی الحج کو منا سے عرفات جاتے تھے اور رات کو وہیں سے پلٹ کر مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہی سنت چلی آ رہی ہے جو آج مسلمان کر رہے ہیں۔ یہ بالکل یہی طریقہ تھا حج کا، لیکن کیا ہوا تھا کہ بعد میں آہستہ آہستہ قریش مکہ نے کیا کیا تھا، انہوں نے کہا ہم تو اہل حرم ہیں، یعنی ہم تو حرم کے متولی ہیں، ہم تو حرم کے قریب رہنے والے، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، ہم حاجیوں کا خیر جو ہے وہ خبرگیری کرنے والے ہیں، اور ہمارا مرتبہ بلند ہے سب سے، کیونکہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اس کے وہ ہے دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، تو ہماری جو شان ہے وہ تو اور بھی زیادہ بڑی ہے۔ تو ہم اہل عام جو اہل عرب ہیں ان کے ساتھ عرفات تک جائیں، یہ ہمارے رتبے سے بہت ہی کم تر بات ہے، یعنی ہمارا رتبہ اتنا بلند ہے، ہماری شان اتنی بلند ہے کہ ہم عام لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ عرفات تک جائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ مزدلفہ جا کر ہی پلٹ آتے تھے، یعنی جو 9 ذی الحجہ کا دن عرفات میں گزارنا ہوتا تھا وہ وہاں نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ مزدلفہ جاتے تھے اور وہیں سے پلٹ آتے تھے، وہیں سے پلٹ کر آ کر 10 ذی الحجہ کو جو ہے وہ قربانی کرنا اور سر منڈوانا وہ سارے عمل کیا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے یہاں پر یہ تبدیلی کر دی تھی کہ یہ عرفات کے میدان میں نہیں ٹھہرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات سے بھی جو ہے ان کو آگاہ کر دیا کہ نہیں، جب تمہیں بھی عرفات جانا پڑے گا، یہ جو ہے اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ تمام احکامات سکھائے تھے حج کے، اور اسی طرح سے یہ احکامات چلنے چاہیے۔ سنت ابراہیمی کو اسی طرح پورا کرنا چاہیے جس طرح کے وہ کیا کرتے تھے، جس طرح کے عمل انہوں نے حج کے زمانے میں کیے، تمہیں بھی بالکل اسی طرح سے وہ عمل کرنے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم عرفات سے چلو، یعنی اب تمہیں عرفات جانا ضروری ہے، تم عرفات جاؤ، وہاں سے واپس جو ہے پلٹو، آ کر مزدلفہ میں ٹھہرو اور وہاں پر اللہ کو یاد کرو، اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی۔ مزدلفہ میں تمام رات جو ہے وہ حاجی صاحبان وہاں پر جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر وہاں سے نکلتے ہیں اور پھر منا روانگی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے تم بھٹکے ہوئے تھے، یعنی تم عرفات نہیں جاتے تھے، مزدلفہ جا کر وہیں سے پلٹ آتے تھے۔ تم نے اپنی جو ہے دین میں اپنے دین میں طرح طرح کی باتیں اپنی طرح سے ہی پیدا کر لی تھی، اپنی طرف سے ہی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین کے احکامات دیے تھے، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پیچھے اپنی سنتیں چھوڑی تھیں، تم نے اس میں تبدیلیاں کر کے اپنے دین کو مسخ کر دیا۔ تم نے اپنے دین میں بہت ساری نئی چیزوں کو شامل کر لیا یا کچھ چیزوں کو، سنتوں کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بھٹکے ہوئے تھے، پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تمہیں وہی کرنا ہے جو کہ سنت ابراہیمی تھی، جو کہ سنت اسماعیل تھی، یعنی تمہیں عرفات جانا ہوگا، وہاں ٹھہرنا ہوگا، پھر تم مزدلفہ ہوگے، پھر مزدلفہ سے پلٹو گے اور پھر تم اللہ سے معافی مانگو اپنے ان تمام گناہوں کی، اپنے تمام ان اعمال کی جو کہ تم سنتوں کو چھوڑ کر اللہ کے جو حدود تھی، اللہ کی جو شریعت تھی اس کو توڑ کر تم نے اپنی طرف سے شریعتیں بنا لی، اپنی طرف سے رسم و رواج کو جو ہے اللہ کی شریعت میں شامل کر لیا۔ تو اب تم اس عمل پر اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا
والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل عرب جو تھے انہوں نے ایک اور بھی کام کیا تھا کہ جیسے ہی وہ حج سے فارغ ہوتے تھے مینا میں جا کر جلسے کرتے تھے، وہاں پر جمع ہوتے تھے اور پھر ہر قبیلے کے لوگ اپنے اپنے باپ دادا کے کارنامے بیان کرتے تھے، فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے، بڑی بڑی وہاں پہ ڈینگیں مارا کرتے تھے، یعنی ایک جاہلانہ رسم تھی۔ وہاں بیٹھ کر وہ شعر و شاعری کی محفلیں بھی جماتے تھے، کیونکہ ہمیں علم ہے کہ پیابی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب میں، مکہ میں خاص طور پر لوگوں میں شاعری بہت عام تھی، وہ شاعری بہت اچھی کیا کرتے تھے، ان کی بات چیت بھی ایسے ہوتی تھی جیسے شاعری ہو، ان کی خواتین جو تھیں وہ بھی شاعری میں جو تھیں وہ بہت ماہر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بھی اسی طرح نازل کیا کہ یہ ایک معجزہ ہے ان کے درمیان، اسی لیے پیابی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ قرآن پیابی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے پیابی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہہ کر پکارنا شروع کیا، شاعر، مجنوں، ساحر، اس طرح کے القابات دینے شروع کیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو بتایا کہ جو تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، وہاں پر مینا میں بیٹھ کے جلسے منعقد کرتے ہو، شعر و شاعری میں وقت گزارتے ہو، یعنی فضولیات میں اپنا وقت گزارتے ہو، تو اب تمہیں یہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ تو جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو پھر جب تم مینا میں واپس پہنچو تو اب جس طرح پہلے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے اب اسے چھوڑ دو، بلکہ اب تم صرف اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے جو تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کی اپنی زبان کو تر رکھو، اپنے اعمال، اپنے افعال میں اللہ کا ذکر تمہارا ہونا چاہیے، جو کہ ظاہر ہونا چاہیے، تمہارے اعمال سے بھی تمہارے افعال سے بھی ظاہر ہونا چاہیے، یعنی قول اور فعل دونوں سے اللہ کا ذکر جو ہے تمہاری شخصیت میں ظاہر ہونا چاہیے۔ مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے، اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں تو کوئی ایسا ہے جو کہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، یعنی ایمان لانے والوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا کی طلب میں ہی مبتلا ہے، جیسے کہ آج کا مسلمان، ہم دنیا کی طلب میں جو ہے مبتلا ہے، ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ چاہیے، اس دنیا کو جنت بنانے پر ہم تلے ہوئے ہیں، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ بھی کر لے، وہ بھی کر لے، اس دنیا کو ہی ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور ہم اپنے اس مقصد کو بھول گئے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کیا۔ ہم نے اپنے بچوں کے دماغوں میں بھی اس بات کو جو ہے وہ فیڈ کر دیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، جج بننا ہے، پائلٹ بننا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے رب نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد ہے اس دنیا میں رہ کر اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ہمارا گول جو ہے وہ آخرت کی جنت ہے اور اسے اس دنیا میں ہی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے لیے اس دنیا میں ہی جد و جہد کرنی ہے۔ اس مرنے کے بعد ہمیں کوئی موقع نہیں ملے گا کہ ہم جنت کی کوئی تیاری کریں یا جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ موت سے پہلے پہلے ہمارے پاس جتنا بھی وقت ہے اسے ہم نے اس کام میں صرف کرنا ہے، اس جد و جہد اور اس کوشش میں صرف کرنا ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی جنت حاصل کرنی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اللہ سے ہم معافی کے طلبگار ہوں گے کہ ہم سے اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہ ہو جاتے ہیں، برائیاں ہو جاتی ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ ہیں، ایمان لانے والوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو صرف اس دنیا کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، ان کے دن رات اس دنیا کے بارے میں ہی سوچتے ہوئے گزرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اگر وہ صرف دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا رہے، اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جائے، یا پھر وہ اپنے ایمان پہ ہوتے ہوئے بھی شرک اختیار کر لے، کفرانہ رویے اختیار کر لے، یعنی نافرمانی والے رویے اختیار کر لے، اللہ کی بات کو نہ مانے، اللہ کی اس کتاب پر عمل نہ کرے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اللہ نے ایک جامع دعا ہمیں سکھائی ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے لیکن جامع ہے، اس میں دنیا آخرت سب آ گئی، آگ کے عذاب سے پناہ بھی آ گئی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس میں کچھ لوگ جو غلطی کر جاتے پڑھنے میں تھوڑا سا اس کو بھی صحیح کرنا چاہتی ہوں، موقع ملا ہے تو۔ ربنا آتنا،
آتینا نہیں، بہت سارے لوگ اسے آتینا پڑھتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، آتنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا، آمین۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی کمائی کے مطابق، یعنی وہ جو اعمال کریں گے اپنے اعمال کے مطابق جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ حصہ پائیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ ان کے نیک اعمال کا اجر انہیں ضرور عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی ضرور عطا کرے گا، دونوں جگہ عطا کرے گا۔ دنیا میں کوئی کمی بیشی ہو بھی گئی، لیکن آخرت میں اس کا اجر بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کرتے، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ اللہ والے ہیں، جو کہ بہت اللہ کا ذکر کرنے والے اور بڑے جو ہے نظر آتا ہے اس طرح کے بہت نیک لوگ ہیں، نماز روزہ کرنے والے، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مفلسی کا شکار ہیں، یا کسی پریشانیوں کا شکار ہے، یا کسی الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں گزر رہی جس طرح سے کہ دوسرے لوگوں کی، جن کو اللہ نے مال اولاد اس طرح کی چیزیں دی ہیں، اللہ نے انہیں کسی آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ اتنے نیک بندے ہیں اللہ کے، تو کیوں اللہ نے ان کو اس طرح سے اس دنیا میں رکھا ہے؟ ان کی آزمائش ہوگی، اور وہ اس میں صبر کریں گے تو آخرت میں بڑھ چڑھ کر حصہ پائیں گے۔ کیا پتہ آخرت میں ان کا رتبہ جو ہے وہ ان لوگوں سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر ہو جن کو دنیا میں اللہ نے مال و اسباب دیا ہے، اور وہ اللہ کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی راہ سے بھٹکے ہوئے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے، ایمان والے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو پھر آخرت میں ان کا کیا حصہ رہ جائے گا؟ ہاں، وہ لوگ جو کہ دنیا میں مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کسی کمی کا شکار ہیں، اللہ کی کسی نعمت کی کمی کا شکار ہے، لیکن وہ اپنے ایمان پر پختہ ہیں، وہ اپنے ایمان پر پختہ یعنی کسی شرک کی طرف نہیں جاتے، کسی اللہ کی نافرمانی کے رویے کی طرف نہیں جاتے، تو آخرت میں تو ان کے لیے بڑھ چڑھ کر اللہ ان کو حصہ دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی، اللہ اپنے اوپر کسی کا احسان نہیں رکھتا، اللہ تو اپنا حساب فوراً چکا دیتا ہے۔ جو عمل نیک کرتا ہے اللہ اسے اس کا اجر عطا کرتا ہے، جو برائی کرتا ہے اس کی پکڑ بھی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ معافی مانگ لے فوراً اپنے رب سے، اپنی برائیوں کا، اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے، شرمندگی اختیار کرتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگ لے، تو اس کا رب معاف بھی کر دیتا ہے، غفور الرحیم ہے۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر سے زیادہ پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطیہ کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ گنتی کے چند دن ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں گزارنے، یعنی حج کے گنتی کے چند دن ہیں۔ 8 ذی الحج کو مینا جاتے ہیں، 9 ذی الحج کو عرفات میں ٹھہرتے ہیں، 10 ذی الحج کو قربانی کرتے ہیں اور سر منڈواتے ہیں، حج ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے 10 ذی الحج کے بعد 11، 12 اور 13 یہ 3 دن جو ہے ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص وہاں پہ مینا کے میدان، کیونکہ پھر ہم پلٹ کر پھر مینا کے میدان میں جاتے ہیں، مینا کے میدان میں جو ہے ہم جو ہے وہ 10 ذی الحج بھی وہیں پر گزارتے ہیں اور 11 ذی الحج بھی وہیں پر گزارتے ہیں۔ اور جو شخص 12 ذی الحج کو واپس آ جائے یا 13 ذی الحج کو واپس پلٹ آئے، یعنی مینا سے واپس پلٹ آئے، مکہ میں آ جائے، حدود حرم میں آ جائے، یا آس پاس میں جہاں اس کے جو ہے رہائش ہے وہاں آ جائے، تو کوئی گناہ نہیں۔ جو وہاں پر 13 تاریخ تک بھی ٹھہرا رہے تو بھی کوئی گناہ نہیں، جو 11 تاریخ کو بھی پلٹ کر آ جائے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو بھی وہاں رہے، جتنی دیر بھی رہے، تو شرط یہ ہے کہ اس نے وہ دن تقویٰ کی حالت میں گزارے ہوں، یعنی اپنے آپ کو صرف اللہ کے ذکر میں مصروف رکھا ہو، دنیا داری کی باتیں نہ کی ہوں، اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے بچا کر رکھا ہو، اپنا یہ وقت جو ہے ہنسی مذاق میں، محفلیں جمانے میں، ہنسی ٹھٹول میں نہ گزارا ہو، بلکہ یہ وقت اس نے اللہ کی یاد میں گزارا ہو، اللہ کی یاد میں صرف کیا ہو، اللہ کی عبادت کی ہو، اللہ سے دعائیں مانگی ہوں، گڑ گڑا کر رو رو کر اپنی معافی کی دعائیں مانگی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے تقویٰ کے ساتھ وہ دن بسر کیے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ کے پاس سے بہت اجر پائے گا۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہم نے کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے احکام توڑنے سے بچو، اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس ہدایت پر عمل کرو، اور خوب جان رکھو کہ ایک روز تمہیں اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ اس بات سے ڈرو کہ ایک دن ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ وہ ہستی، وہ مالک، وہ کائنات کا مالک، وہ رب العالمین
ہمیں اس کے سامنے پیش ہونے سے بالکل ڈر نہیں لگتا ہے۔ اگر دنیا میں ہمیں کوئی کہہ دے کہ تمہاری فلاں فلاں کورٹ میں فلاں دن پیشی ہے، تو ڈر کے مارے ہماری جو جان ہے وہ حلق میں آ جاتی ہے۔ میں نے کیا کیا ہے کہ مجھے بلایا گیا ہے کورٹ میں نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس کے لیے میری پیشی ہے کسی کے سامنے، کسی بادشاہ کے سامنے پیشی ہو، کسی بڑے عہدیدار کے سامنے پیشی ہو، یعنی اس کے سامنے حاضر ہونا ہو، تو اگر ہمیں نہ بتایا جائے کہ کیوں پیش ہونا ہے تو ہم اندر ہی اندر پریشان ہوتے رہتے کہ کیوں بلایا ہے، کس لیے بلایا ہے، کیا بات ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تو ہمیں پہلے سے بتا رہے ہیں کہ تمہیں میرے سامنے حاضر ہونا ہے، اور کیوں حاضر ہونا ہے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے، اگر تم میری ہدایات پر عمل نہیں کرو گے، اگر تم نے اپنے مشرکانہ جو اعمال نہیں چھوڑے، اب تم نے اپنے جو ہے نافرمانی والے رویے نہیں چھوڑے، اگر تم نے اپنی بدعات نہیں چھوڑی، گمراہی کے راستوں کو نہیں چھوڑا، تو یاد رکھو تمہیں ایک دن میرے سامنے حاضر ہونا ہے، اور پھر میں تم سے حساب کتاب کروں گا، پھر تمہیں جو ہے میرے سامنے حاضر ہو کر اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔